سے پہلے تو یہ جو آڈیو ایک مبینہ سامنے آئی ہے اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جمعرات کو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر 2 صوبے منع کر دیں وہ خط لکھ دیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے آئی ایم ایف کی ڈیل کر سکتے ہیں. اگلے روز خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر نے وفاق کو خط بھی لکھ دیا پھر اس پر. پھر شوکت ترین کے ڈکٹیشن کی جو آڈیو سامنے آ رہی ہے، دوسروں پر یہ سازش کے الزامات لگا رہے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے. مسلسل جلسوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں اور خود اپنا یہ کردار ہے، یعنی اگر اقتدار نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کرن بالکل جو میں سمجھتا ہوں دلچسپ بات ہے کہ ہماری سیاست کی دلچسپیاں کم نہیں ہو رہی ہیں، اور اس میں آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو ہے ہمارا کہتے ہیں نا لوگ ڈوب رہے ہیں، ہر صبح جو ہے متاثر ہے، اس کے باوجود اس طرح کی صورتحال ہے. پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آڈیو ٹیپ یہ لیک نہیں ہوا، ریکارڈ ہوا ہے، تو پہلی بات تو سوال یہ کہ بھائی کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ سیاستدانوں کے جو ہے فون کالز کو ٹیپ کر رہا ہے. یہ خود ایک کوئی مطلب ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور یہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آفیشیل جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جیسے آپ ٹی وی پہ بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا ایک جم کر اپنا ابتدائی کلمات دیے، آپ سوال اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن جب آپ گھر میں ہوتی ہیں یا آپ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں ہوتی ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات جب میں اپنی بات کروں ہم سلپ آف ٹنگ بھی کرتے ہیں، ہم ایک کہنا کچھ چاہتے ہیں لیکن اس وقت اسٹرکچر جملے کا ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ سے کچھ مطلب نکالا جا سکتا ہے. تو یہاں جو میں شوکت ترین صاحب کی گفتگو کا دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ سارے صوبے جو ہیں سرپلس بجٹ دیں گے. اچھا یہ شرط جو ہے اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب ملک میں سیلابی صورتحال نہیں تھی. آج پورے ملک میں ایک بدلی ہوئی صورتحال ہے. آپ یاد کریں جب کووڈ-19 کا حملہ ہوا تھا، پوری دنیا پہ وبا پھیلی تھی، تو ری نیگوشیٹ ہوا تھا اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا آئی ایم ایف سے کہ ایک تو شرائط اپنی نرم کرے، ریلیف دے اور فنڈز دے زیادہ. تو اس وقت پاکستان حکومت کے پاس بالکل اگر صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیسے خرچ کرنے ہیں اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے، ان کے ریلیف آپریشن کے لیے، تو غلط نہیں کہتے. اب یہ بات ہے کہ اس کو کس پیرائے میں شوکت ترین صاحب نے کہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پرائیویٹ کنورسیشن تھی، اگر وہ یہ بات فرض کریں کہ کسی اسٹرکچرڈ گفتگو میں کہہ رہے ہوتے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنے کا انداز یا ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ دینے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک نجی گفتگو کر رہے ہیں اس کا انداز الگ ہوتا ہے. لیکن سر اگر میں کوئی نجی گفتگو کر رہی ہوں تو میری گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس طرح کے کوئی لوگ جو سابق وزرائے خزانہ رہے ہوں، حکومتیں چلا رہے ہوں، ان کی نجی گفتگو میں بھی اگر اس طرح کا مٹیریل ملتا ہے تو سر یہ افسوسناک ہے. سیکنڈلی یہ کہ بالکل اگر آپ کووڈ سے یا اگر آپ سیلاب سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر دوسری طرف بات یہ کی جائے کہ جس طرح سے ہمارے چیئرمین کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہمارے چیئرمین کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں تو ان کو پھر سبق سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، بلیک میلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو سر یہ والی بات کو ہم کیسے وہ سیلاب سے ملا سکتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب تو پہلے ہی سر دھمکا چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں پھر اگر دونوں صوبے نہیں ساتھ ہوتے ہیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہیں. کرن وہی میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ دیکھیں بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں اگر سمجھوں کیونکہ میں نے اکنامک جرنلزم تھوڑی سی فالو کی ہے اور کی بھی ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت پاکستان مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس اپارچونٹی ہے. اب یہ جو شوکت ترین صاحب نے جس طرح سے بات رکھی اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اچھا شوکت ترین صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی، میں نے یہی سوال اسی پیرائے میں رکھا جس طرح آپ فرما رہی ہیں. تو کہ بھائی کہتے ہیں ان کا یہ تھا کہ میرا پرائیویٹ کنورزیشن تھا، اور اصل ان کا بیان کے مطابق کیونکہ نجی گفتگو تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ ذرا سا کیئرلیس ہوتے ہو، ریکلیس ریمارک دے رہے ہوتے ہو، غصے میں ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں حکومت ہمارے ساتھ اتنی وکٹمائزیشن کر رہی ہے. جو بھی ان کا بیانیہ ہے غلط ہے صحیح ہے، میں اس کی وہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بطور صحافی ہم دیکھیں کہ اس کی روح کیا ہے. اور روح جو ہے میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، آپ اور اگر معاشی ماہرین سے بات کریں تو اس وقت اگر پاکستان کے پاس ایک، میں نہیں کہتا کہ اپارچونٹی کا لفظ غالباً غلط ہو، لیکن ہماری یہ مجبوری بنی ہے کہ پاکستان اس طرح کی اب کیونکہ آپ دیکھیں پورا آپ کا ایگریکلچر کراپ آپ کی اڑ گئی ہے، آپ کا کیٹل کا جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، آپ کے یہاں جو رسد پہنچا کرتی تھی مطلب سپلائز تھی وہ رک گئی ہیں، آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی نے بڑا ایک بلو حاصل کیا ہے. تو وہ جو بھی پیرامیٹرز آئی ایم ایف نے دیے تھے پری فلڈنگ اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے آج، اور کیونکہ نہیں کر سکتے
تو اب یہ اپارچونٹی ہے. اور میرے خیال مفتہ اسماعیل کے بھی آپ ریمارک غالباً ان کے ہی سنا رہی تھیں, وہ غصے میں تھے بہت. لیکن دیکھیں یہ وقت ہے جب کرائسس آتا ہے, بحران ہوتا ہے, تو قیادت کا کام ہوتا ہے کہ سکون سے بات کرے اور وہ صحیح. اچھا اس میں بہت سارے ہمارے کمیونیکیشن گیپس آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت پہل کاری کرنی چاہیے تھی. وہ کہتے کہ شوکت ترین صاحب آپ آ کے بیٹھیں, ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا ابھی اپنے ابتدائی کلمات کے میں آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو نہیں بلا رہے. اب پی ٹی آئی نہ آئے لیکن آپ کو اس کو دعوت دینی چاہیے تھی. تو بہت ساری ذمہ داری حکومت کی بھی ہے, اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی اس وقت سب لوگوں کو اپنی ذات سے بلند ہو کر ملک کا سوچنا ہے, متاثرین کا سوچنا ہے, ریاست پاکستان کا سوچنا. آپ نے بالکل صحیح کہا, ہم نہیں ہوں گے, ہمارے مطلب آنے والے نہیں ہوں گے, لیکن اس مملکت کو, پاکستان کو رہنا ہے. تو اس کو رہنے کے لیے ہمیں بڑی فیصلے کرنے آپ حالانکہ ہماری, میں اگین یہ بات کہوں گی کہ میری آپ کی جو نجی بات ہوگی نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی سر میں اور آپ اپنی نجی گفتگو میں بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہو تو ہم شدید غصے میں بھی ہوں تب بھی پاکستان کے مفاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے.